بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، ہمارے دوسرے امام ہیں شہنشاہ معظم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ سرکار امیر کائنات کی دستار امامت اور ولایت کے وارث ہیں اور ملکہ دو جہاں سیدۃ النساء العالمین کے بڑے فرزند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلم ازل کے مظہر تھے اور انہیں امام مسموم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ امت ملعون نے زہر دیا۔ آپ کی دنیا میں آمد 15 رمضان 3 ہجری بمطابق 28 فروری 625 عیسوی کو ہوئی۔ کتاب مناقب میں منقول ہے کہ جناب امام حسن 15 شب ماہ مبارک رمضان کو دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں روز جناب ملکہ عالمین انہیں ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بابا کی خدمت میں لائیں۔ یہ کپڑا جناب جبرائیل جنت سے لائے تھے۔ جب سرور کونین کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کا نام اللہ تعالیٰ نے حسن علیہ الصلاۃ والسلام رکھا ہے اور تورات میں ان کا نام شبر ہے۔ امام مسموم کی کنیت ابو القاسم اور ابو محمد ہے اور ان کے جو القاب ہیں وہ یہ ہیں: سید، سبت اکبر، امین، حجت، بر، تقی، ذکی، مجتبیٰ، سبت، اول اور زاہد۔ سید لقب خود سرور کائنات کا عطا کردہ ہے۔ آپ امام سے سرور کونین کو بہت محبت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے اور ہماری نسل اپنی دختر سے چلی ہے اور یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اہل مدینہ اکثر دیکھتے تھے کہ سرور کونین انہیں اپنے کاندھے پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں یا مسجد نبوی میں سیر کرواتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سرور کونین نماز میں مصروف ہوتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تھے تو امام حسن مجتبیٰ ان کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے اور جب سرور کونین سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے تو انہیں بھی اٹھا لیتے تھے اور پھر دوبارہ سجدے میں جاتے تھے اور کبھی کبھی انہیں دوران قیام پشت پر سنبھالے رہتے تھے۔ اور لوگوں نے جب سوال کیا تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جوانان جنت کا سردار ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانہ رضاعت میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرور کونین ممبر پر تشریف فرما تھے اور وعظ فرما رہے تھے کہ آپ نے نگاہ فرمائی اور دیکھا جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ ان دو بھائیوں کا بچپن تھا اور یہ دونوں بھائی ممبر کی طرف چلے آ رہے تھے اور ان کے کرتے ان کے قدموں سے الجھ جاتے تو زمین پہ ہاتھ ٹیک لیتے۔ جب سرور کونین نے یہ منظر دیکھا تو اپنا سلسلہ تبلیغ منقطع فرمایا اور بڑھ کر ان دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا اور واپس ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اولاد بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہم سے ان کا لڑکھڑانا دیکھا نہیں گیا۔ اس کے بعد کافی دیر انہیں آغوش میں بٹھا کر پیار فرماتے رہے اور اس کے بعد سلسلہ کلام جاری فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پہ بوسہ دے کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ سرور کونین نے اپنے بعد منصب ولایت مطلقہ کا وارث امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کو بنایا تھا اور امیر کائنات نے منصب ولایت کا وارث امام حسن علیہ السلام کو قرار دیا۔ عزیزان، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کے تذکرہ کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے گا اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ اور عزیزان، یہ مسلمات سے ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کو علم لدنی ہوا کرتا ہے
اور وہ دنیا میں تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ایسے مسائل علمیہ سے واقف ہوتے تھے جن سے دنیا کے عام علماء اپنی زندگی کے آخری عمر تک بے بہرہ رہتے۔ امام حسن جو خانوادہ رسالت کی ایک فرد اکمل اور سلسلہ عصمت کی ایک مستحکم کڑی تھے، ان کے بچپن کے حالات اور واقعات میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ ایک روز امیر المومنین مقام حبہ میں تشریف فرما تھے اور حسنین بھی وہاں موجود تھے۔ ناگہاں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی رعایا اور اہل بلد یعنی شہری ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نہ میری رعایا میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا فرستادہ ہے۔ تجھے اس نے معاویہ کے پاس چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس نے میرے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ یا حضرت، آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے، مجھے معاویہ نے پوشیدہ طور پر آپ کے پاس بھیجا اور اس کا حال خداوند عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر آپ بعلم امامت سمجھ گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب ان مسائل کے جوابات ان میرے 2 بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لو۔ وہ شخص امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا کہ سوال کرے، اور امام حسن نے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ دریافت کرنے آیا ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس قزح کیا چیز ہے اور مخنث کسے کہتے ہیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے۔ امام حسن نے فرمایا سنو، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فرق اور فاصلہ ہے۔ اکثر اور بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے اور جو کان سے سنا باطل ہے۔ آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی اور کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق، اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ اور قوس قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح شیطان کا نام ہے اور یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے۔ اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کے علامات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں سے نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اور مخنث وہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے جسم میں دونوں کے اعضاء ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تا حد بلوغ انتظار کریں، اگر محتلم ہو تو مرد، اور حائض ہو اور پستان ابھر آئیں تو عورت ہے۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب اور قوی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے سب سے زائد سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زائد سخت قوی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت اور قوی پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زائد سخت اور قوی ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے زائد اور قوی ہوا ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے، اور ہوا سے زائد سخت اور قوی فرشتہ ہے جس کے ہوا محکوم ہے، اور اس سے زائد سخت ملک الموت ہے جو فرشتہ بعد کی بھی روح قبض کر لیں گے، اور ملک الموت سے بھی زائد سخت اور قوی موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار ڈالے گی، اور موت سے زائد سخت اور قوی حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ جواب بات سن کر سائل بھڑک اٹھا۔ اور اسی طرح آپ کے لاتعداد معجزات ہیں جنہیں ان کی کتب سیرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیزان، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مزید ایسی معلومات شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔